السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم لوگ کلاس 10 درخشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 31 اس کے جو مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات کو دیکھیں گے اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔ آئیے اس چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 31 ہے۔ آج ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ کن کا چیپٹر پڑھیں گے؟ ظفر گورکھپوری کا۔ کن کا پڑھیں گے؟ ظفر گورکھپوری کا۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ دوہا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دوہا لکھا ہے۔ اب دیکھیں، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ظفر گورکھپوری کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ اس کا جواب ہے ظفر گورکھپوری کی پیدائش 5 مئی۔ کتنا مئی؟ 5 مئی 1935 عیسوی میں ہوئی۔ کب ان کی پیدائش ہوئی؟ 5 مئی 1935 عیسوی میں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ ریاست بولتے ہیں اسٹیٹ کو، راج کو۔ اس کا جواب ہے ظفر گورکھپوری کی پیدائش اتر پردیش میں ہوئی۔ کس ریاست میں ہوئی؟ کس اسٹیٹ میں ہوئی؟ اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب، ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل شاعری اور جدید شاعری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ کلاسیکل یا کلاسیکی شاعری آپ دونوں بول سکتے ہیں۔ کلاسیکل شاعری، کلاسیکی شاعری یعنی قدیم شاعری، پرانے زمان کی جو شعر و شاعری تھی وہ مراد ہے، اور جدید شاعری یعنی اس زمانے کی جو شعر و شاعری ہے اس سے وہ مراد ہے۔ کلاسیکی شاعری یعنی پرانے زمانے کی شعر و شاعری۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ دیکھیے بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کی 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ناچ رے گڑیا، ناچ رے گڑیا۔ نمبر 2 ہے سچائیاں۔ کیا ہے؟ سچائیاں۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ظفر گورکھپوری نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا؟ ظفر گورکھپوری نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا وہ بتانا ہے۔ ظفر گورکھپوری نے متحدہ امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ کہاں کہاں کا؟ متحدہ امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ کس نے؟ ظفر گورکھپوری نے۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا بلکہ درمیانہ۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، ظفر گورکھپوری کا کون سا دوہا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ ظفر گورکھپوری کا کون سا دوہا آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اور وہ جو اچھا لگا اس کی وجہ کیا تھی وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب، ظفر گورکھپوری کا 7واں دوہا بہت اچھا لگا۔ کتنا دوہا؟ 7واں دوہا۔ اس لیے کہ اس کے اندر شاعر نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ظفر گورکھپوری 7ویں لائن کے اندر، 7ویں دوہا کے اندر، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ گہرا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے
اگر ایک کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو دوسرے کو اس کا احساس ہو جائے۔ عموماً دوست کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوست کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دوسرے دوست جو ہوتے ہیں وہ اس کے اس غمی کا احساس کرتے ہیں، اس مصیبت کا اسے بھی احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک اس طرح رشتہ داروں کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک رشتہ دار کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے دوسرے رشتہ دار اس پریشانی کو اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ پریشانی میں مبتلا شخص کی مدد کو آگے آئے، یعنی دوست ہو یا رشتہ دار ہو، کیا اس کی پریشانی کے مدد کے لیے آگے آئے۔ شاعر نے اسی کو پیر پر کلہاڑی چلانے کے عمل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ شاعر نے اسی کو پیر پر کلہاڑی چلانے کے عمل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے گہرا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیر پر کلہاڑی چلاتا ہے تو انسان لہو لہان ہوتا ہے، یعنی خون سے بھر جاتا ہے۔ لہو لہان ہونا یعنی خون سے بھر جانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے 5ویں دوہے میں شعروں کے بند باس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ 5ویں دوہے میں شعروں کی بند باس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ 5ویں دوہے میں شعروں کے بند باس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ پہلے ہندوستان کے گاؤں اور بستی میں درخت بہت زیادہ تھے۔ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر درخت بہت زیادہ، پیڑ بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، ہر طرف ہریالی ہوتی تھی، لیکن اب درختوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے۔ لوگ شہروں میں رہنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ لوگ کہاں مجبور ہو رہے ہیں؟ شہروں میں رہنے کے لیے، اور سایہ حاصل کرنے کے لیے سایہ دار درخت سے محروم ہے۔ شہر میں ہے تو وہاں تو آپ کو سایہ دار درخت نہیں مل سکتا ہے، وہاں تو آپ کو صرف بلڈنگ ہی بلڈنگ، عمارت ہی عمارت نظر آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے پیر پر کلہاڑی گرنے سے شاعر کس طرح لہو لہان ہوا؟ پیر پر کلہاڑی گرنے سے شاعر کس طرح لہو لہان ہوا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ پیر پر کلہاڑی گرنے سے شاعر اس طرح لہو لہان ہوا کہ پیر کا وجود انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیر کا وجود انسان کی صحت کے لیے، اس کو صحیح سالم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کو اچھی آب و ہوا میسر ہوتی ہے۔ جب پیر قریب میں ہوتا ہے تو انسان گرمی کے موسم میں اس سے ہوا بھی کھاتا ہے اور اس کی صحت کے لیے بہت عمدہ اور بہتر ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب پیر ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، آکسیجن سانس لینے میں کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی بہت ساری بیماری اسے لگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیر کو کاٹا جاتا ہے تو شاعر لہو لہان ہوتا ہے۔ جب پیر کو کاٹا جاتا ہے تو شاعر کیا ہو جاتا ہے؟ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں کے ٹی وی زیادہ دیکھنے سے شاعر کیوں دکھی ہے؟ بچوں کے ٹی وی زیادہ دیکھنے سے شاعر کیوں دکھی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے بچوں کے ٹی وی زیادہ دیکھنے سے شاعر اس لیے دکھی ہے کہ اس عادت سے بچے کتابیں پڑھنے پر کم وقت دیتے ہیں۔ جب اس کو ٹی وی کی عادت لگ جائے گی تو وہ خود بخود پڑھنا کیا کر دے گا؟ کم کر دے گا، اور کتابیں یوں ہی پڑھی رہتی ہے، یعنی پڑھی رہ جائیں گی، گویا کتابیں بیوہ عورتوں کے مانند ہو جاتی ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جب ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی بہت پریشان ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا بعد میں کوئی پرسان حال یعنی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 ہے کمپیوٹر سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب، کمپیوٹر کے ایجادات سے جہاں ایک طرف ہمیں فائدہ پہنچا ہے تو وہیں دوسری طرف نقصان بھی ہوا ہے۔ جہاں کمپیوٹر کے آنے سے ہمیں ایک طرف فائدہ پہنچا ہے وہیں کیا دوسری طرف نقصان بھی ہوا ہے۔ کمپیوٹر سے ہمارا وقت کافی برباد ہوتا ہے، جب انسان اس کے اندر لگتا ہے تو انسان کا جو وقت ہے جو بہت قیمتی ہے وہ برباد ہونے لگتا ہے۔ کب شام ہوئی کب صبح ہوئی مصروفیت کی وجہ سے پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ جب انسان کمپیوٹر دیکھنے میں منہمک ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب کتنا بجا، کب شام ہوئی کب صبح ہوئی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کمپیوٹر کے ایجاد نے آدمی کی سوچنے اور غور و فکر کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ آدمی کی سوچنے اور غور و فکر کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ آدمی اپنے ذہن کا استعمال اب کم سے کم کرتا ہے۔
اس لیے کہ انسان اب اپنے دماغ سے نہیں بہت ساری باتیں کمپیوٹر کے ذریعے جانتا ہے اور دیگر ایپ کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔